بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وظائف و عملیات میں یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے۔ آپ اس میری بات کو نیگیٹو نہیں لینا، ناراض نہیں ہونا، دل پہ ذرا پتھر رکھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں اپنی ویڈیو کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے وظیفوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرا تقریباً 12 سے 14 گھنٹے یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک کو دیکھتے ہوئے گزرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی عمل یا وظیفہ قرب الہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت پر مشتمل ہوتا ہے تو بس اس کو ایک عام سطحی نظر سے دیکھ کر لوگ چلے جاتے ہیں، اور جب کوئی ٹائٹل ایسا لگایا جائے دشمن کو زیر کرنے کا، محبوب کو قدموں میں بلانے کا، من پسند شادی کا، تو آپ یقین جانیں کہ لوگ مرتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ قرب الہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص انعام ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قرب خاص کے لیے۔ اللہ یجتبی، مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ، انتخاب چننے کے معنی میں آتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کا مقدر ہوتا ہے، ان کا نصیب ہوتا ہے، ان کی قسمت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو پسند کر لیتا ہے۔ اور اللہ جس بندے کو پسند کر لیتا ہے نا، پھر پوری کائنات، 7 اقلیم، 7 زمین اور 7 آسمان کے اندر جبریل علیہ السلام سے منادی کراتا ہے کہ فلاں بندے کو میں پسند کرتا ہوں، تمام کائنات والوں کو یہ خوشخبری اور اعلان سنا دو کہ تم بھی اسے پسند کرو۔ اور اللہ جسے پھر نفرت کا ذات دھتکار دیتا ہے تو پھر جبریل سے منادی کراتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرو جن کو اللہ چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ یہ دنیاوی خواہشات، یہ دنیاوی باتیں، یہ مال و دولت، یہ زیب و زینت، یہ ادھر ہی سب کچھ رہ جائے گا۔ سورہ نمل 19واں پارہ شروع ہوتی ہے اور 20ویں پارے کے 1 پاؤ تک جاتی ہے۔ 20ویں پارے میں یہ آیت 3 نمبر پہ آتی ہے۔ 20ویں پارے میں آیت نمبر ہے سورہ نمل کی 62۔ یہ میرے پاس قرآن پاک ہے۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نہ کہنا کہ اسکرین پہ لکھ کے دکھاؤ۔ سورہ نمل 20واں پارہ 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 20ویں پارے کے 1 پاؤ تک جاتی ہے، اور 20ویں پارے کی یہ 3 نمبر پر آیت ہے 20ویں پارے کی، اور سورہ نمل کی آیت ہے 62، 62 نمبر آیت۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ اتنی کمال اور اتنی خاص آیت ہے کہ اس کا پڑھنے والا، اس کا وظیفہ کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو مختلف وظیفے پڑھ کے، مختلف عملیات کر کے
دعائیں کر کر کے، کیا عاملوں، کیا کلاملوں، کیا بزرگوں، کیا پیروں، کیا فقیروں کے پاس چکر لگا لگا کے تھک گیا ہو، یہ گارنٹی ہے اس بات کی وہ عاجز اور مسکین بن کر، جس طرح یہ لفظ ظاہر ہو رہا ہے، مضطر، اضطراب کی کیفیت میں جو بندہ ہو، اور جب اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ اس سے یہ یقین کر لیں، اندازہ کر لیں، مضطرب کے لیے جب بھوک اور پیاس اسے پسند کرے، تنگ کرے، بھوک اور پیاس اسے تنگ کرے اور اسے یہ پسند ہو کہ میرا پیٹ بھرا جائے اور میری پیاس بجھ جائے، تو اس وقت شراب اور خنزیر بھی اس کے لیے حلال اور جائز ہو جاتے ہیں، غیر باغ ولا عادٍ، شرط ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے، پھر اتنا کھا سکتا اس سے کہ اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی سانس بحال ہو جائے، اور وہ حرام گوشت اتنا کھا لے جس سے اس کی بھوک تھوڑی سی مٹ جائے، غیر باغ ولا عادٍ، باغی اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ بن جائے پھر، اور یہ نہ ہو کہ اس کو یہ چیزیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اتنا لذیذ اور دل دادہ کر دیں اس کی کہ پھر اس کی عادت ہی پڑ جائے۔ اس اضطراب کی کیفیت میں جو بندہ اس آیت کا ورد کرتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے، اپنی ہر اس برائی، مجبوری، بھوک، پیاس، بے روزگاری، مفلسی کو مٹانے کے لیے، جن لوگوں نے اس آیت کا ورد کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے، آج دنیا پورے ایک انگلی کے کلک کے نیچے آ گئی ہے، کوئی چیز کسی سے ڈکی چھپی رہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک کی اس آیت کو کہ جب بندہ اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو جائے، اس کا کوئی چارہ اور بس باقی نہ بچے، تو پھر اس آیت کی طرف توجہ کرے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ لاچار کی سنتا ہے، امن کون ہے جو سنتا ہے المضطر، مضطر کی، اذا دعاہ جب کہ وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہی جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سن کر وہ جو اپنے لیے مانگتا ہے، اللہ اس کی اس مجبوری کو، اس برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمُ الْخُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کا وارث تمہیں بنا دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ، اور کر دیتا ہے تمہیں خلفاء الارض، زمین کا خلیفہ، بادشاہ، وارث کر دیتا ہے۔ اور اللہ آگے پھر استفہام کے طور پر پوچھتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتے ہو، پوجا کرتے ہو کسی اور کی بھی؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کو آپ پڑھیں جتنا آپ کے پاس وقت ہو، ایک وقت خاص کر لیں، مخصوص کر لیں، جگہ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، لباس پاک صاف، پھٹے پرانے کی کوئی قید نہیں ہے، پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں عاجز بن کر، فقیر بن کر بیٹھ جائے اور اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے۔ میں پھر یہ کہوں گا بات تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ توجہ کیسے ہوگی؟ اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کریں، ایک کیفیت طاری کریں، ایک جذب کا طاری کریں کہ ہم بکاری بن کر شہنشاہ دو جہاں کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اپنی بے بسی اور لاچاری کو آخری انتہا تک لے جائیں، اور اس مالک ملک کو
قوت و پاور کے لحاظ سے، بس آخری درجہ تو ہے ہی اس کا، اس کے بعد وہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کیفیت میں پڑھیں، گڑ گڑائیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ دعا مانگو تو رو کر گڑ گڑا کر مانگو، اور اگر تمہیں رونا نہیں آتا، گڑ گڑانا نہیں آتا، تو رقم از کم اس جیسی صورت بنا لو، رونے والوں جیسی صورت بنا لو۔ باقی ہر معاملے میں نقل اتار لیتے ہو، بڑے بڑے کامیڈین بن جاتے ہو، لیکن رب کے سامنے ایک دفعہ فقیر بن کے، اس کو شہنشاہ سمجھ کے، اس کو غنی سمجھ کے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، لوگو تم سارے فقیر ہو اللہ کے نزدیک۔ تو وہ بادشاہ تھے نا دو، کعبے میں چلے گئے، ایک بڑا شاہانہ لباس پہن کے گیا اور دوسرا پھٹا پرانا۔ کسی نے پوچھا کہ تم بھی بادشاہ ہو، یہ بھی بادشاہ ہے، ایک کا شاہانہ لباس اور دوسرے کا فقیرانہ لباس۔ اس شاہانہ لباس والے سے پوچھا کہ تم اتنا شاہانہ لباس پہن کر کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جس بادشاہ نے، جس شہنشاہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، میں اس کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تو حدیث نعمت کے طور پر یہ پہن کے آیا ہوں۔ اور جس بادشاہ نے پھٹے پرانے پیچھیتڑے پہنے ہوئے تھے، اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں پہن کے آئے ہو؟ تو اس نے بھی مزے کا جواب دیا، اس مال کے شہنشاہ حقیقی کے سامنے یہ میری بادشاہت کیا ہے، مجھے اس کے سامنے بادشاہ بننے سے شرم آتی ہے، میں اس کے سامنے اپنی بادشاہی کیا، میں اس کا عاجز فقیر حقیر بندہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے شاہانہ لباس اس کے سامنے، کیونکہ شہنشاہی اسی کے لیے ہے۔ ہر ایک کی نظر، ہر ایک کی سوچ مختلف ہے، اس سے یہاں کوئی تنقید کا پہلو نہیں نکلتا، لیکن اپنی سوچ جو اللہ کے ساتھ رکھے گے، تو اللہ فرماتا ہے نا، میں بندے کے ظن کے پاس ہوتا ہوں، جیسے وہ مجھے گمان کرتا ہے میں اسے ایسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس آیت کو کم سے کم میری جو اس کے اوپر ریاضت ہے، محنت ہے، عمل ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، 70 بار پڑھیں، تھوڑا سا وقت ہو تو 101 بار پڑھ لیں، مزید اگر آپ کے پاس وقت ہو 313 بار پڑھ لیں۔ کام اگر 2-4 دن میں ہو بھی جائے، وہ اضطراری کیفیت دور ہو کر آپ مقام غنا پہ آ جائیں، لینڈ لارڈ بن جائیں، امیر کبیر بندوں میں شمار ہونے لگ جائیں، تو پھر بھی آپ نے اس کو 40 دن تک پڑھنا ہے۔ ہمت ہے، ذوق ہے، شوق ہے، تو آپ اپنی اس اضطراری کیفیت کو، اس مجبوری کو، اس بے بسی کو، اس لاچاری کو اس آیت سے آپ دور کر سکتے ہیں۔ میں زیادہ تر اسماء حسنہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور جب قرآن پاک کی باری آتی ہے نا، تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو آپ اگر الف لام میم اور الحمد سے لے کر والناس تک ترتیب کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، بغیر ناغہ کیے اس کی 4 سے 5 آیات پڑھ لیں، صبح و شام، بکرۃ و اصیلا، تو پھر اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ جس نے قرآن پاک کو اپنا مشغلہ بنا لیا، اپنا ذوق، اپنا شوق بنا لیا، اپنا تعلق اس کے ساتھ پیدا کر لیا، تو اس کو پھر اور وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قرآن کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا، اور اس قرآن کے ساتھ ٹھیک ہے ہر صورت کی اپنی اہمیت ہے، اپنی خاصیت ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے،
سورہ رحمان کو اس کی زینت اور شان کہا جاتا ہے، سورہ مزمل کو، سورہ مدثر، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، ہر ایک کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن جو فضیلت قرآن پاک کو باقاعدگی کے ساتھ ناظرے کی صورت میں دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ آزما کے دیکھ لیجئے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسا استوار اور ایسا وابستہ کیجئے کہ کسی اور وسیلے اور سبب کی حاجت نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب بیچاروں کی، بے بسوں کی، لاچاروں کی، بے سہاروں کی فریاد کو سن لے اللہ، اور ان کی تمام مجبوریوں کو، بے بسیوں کو دور فرما کر ان کو ہر قسم کی محتاجی سے بچا کر اپنا محتاج بنا لے۔